نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه الترمذي رحمہ اللہ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله رواہ ابو داود رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے خاص طور پر ختم نبوت کے ضمن میں گفتگو کرنی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس موضوع کو خاص طور پر اپنا جو ہے وہ موضوع نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے مثبت طور پر دعوت قرآن، دعوت ایمان، دعوت جہاد، دعوت اقامت الدین، ان موضوعات کو طے کیا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، ہر کسیرا بہرے کار ساختند، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور آدمی اگر مختلف جو ہے وادیوں میں گھومتا رہے تو کوئی مرکزی نقطہ جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں آتا جس سے کہ کوئی عمل کا راستہ معین ہوتا ہو۔ ہمارے ہاں تحفظ نبوت کے اعتبار سے ایک خاص طور پر اہم ادارہ ہے جو بہت ہی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اور وہ ہے مجلس تحفظ ختم نبوت۔ یہ لوگ بڑے مخلص ہیں، میرا ان سے رابطہ ہے، اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر اس کو موضوع بنایا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خاصی کتابیں شائع کی ہیں، بہت سے جو ہے بڑے ضخیم بھی جو ہے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہ موضوع جب سے زیر بحث سے عدالتوں میں گیا ہے تو عدالتوں کے فیصلے کیا وہ انہوں نے شائع کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام جو وہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کافی ہے، اس حوالے سے خواہ اس میدان میں خود بھی دخل دینا میرے نزدیک، سوائے اس کے کہ اپنی بات جو ہے ضمنی طور پر مختلف موضوعات کے ذیل میں وہ بات آتی رہی ہے، وہ میں بیان کرتا رہا ہوں۔ لیکن آج میں نے خاص طور پر اس لیے اسے موضوع بنایا ہے کہ اصل میں قادیانیوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور کو خاص طور پر اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا ہے۔ یہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس گراؤنڈ میں جو بلاک سی اور ڈی کے درمیان ہے وسیع، وہاں پر وہ اپنے جمعے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کا اہتمام اتنا ہے کہ وہ سارے راستے بند کر دیتے ہیں، اس کے لیے ان کے والنٹیئر جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں اجتماعی طور پر، سب سے پہلے یہ کہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، امت مسلمہ سے خارج ہے، اور یہ فیصلہ ظاہر بات ہے کہ علماء کے فتوے تو بہت پہلے سے تھے، لیکن پاکستان میں کیونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے طے ہوا ہے، اور خاص طور پر یہ بات جو ہے کہ اس وقت وزیر اعظم تھے
ذوالفقار علی بھٹو، جو کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، اور ظاہر بات ہے کہ اس معاملے کے اندر ان کا ذاتی معاملہ اتنا نہیں تھا جتنا کہ یہ پارلیمنٹ میں آیا ہے، تحریک اٹھی زبردست، اور اس تحریک کی سربراہی بھی ایک خالص غیر سیاسی شخصیت کر رہی تھی، اس لیے کہ اس سے تقریباً 20 سال پہلے جو تحریک چلی تھی ختم نبوت کی 1953 میں، تو اس کی جو تھی قیادت وہ مجلس احرار کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور وہ ظاہر بات ہے کہ خالص سیاسی جماعت بھی تھے، اور جو بھی جد و جہد تھی آزادی ہند کی اس میں بھی ان کا حصہ تھا، لیکن یہ کہ اور وہ پھر تحریک پاکستان کے مخالف بھی تھے، اس لیے ان کی بات جو ہے اس کو سمجھا گیا کہ شاید یہ بھی کسی جو ہے، اگرچہ اس کے بعد انہوں نے طے کر دیا تھا پاکستان بننے کے بعد اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال لوگوں کو یہ سوچنے کی گنجائش تھی کہ شاید یہ کوئی سیاسی اپنے پروگرام کے تحت انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اگرچہ اس وقت بھی پوری امت مسلمہ ان کے ساتھ متفق ہو گئی تھی، لیکن خاص طور پر سن 73-74 میں جب یہ تحریک اٹھی ہے تو اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جو صدارت تھی اور ہاتھ میں جن کی قیادت تھی وہ مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو خالص غیر سیاسی آدمی تھے، علمی آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس حوالے سے جو فیصلہ ہوا، اور وہ بھی ایک طرفہ نہیں تھا، قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا، اس وقت جو ان کے امیر تھے حافظ ناصر احمد، ان کو بلا کر ان کی پورے گروپ نے جا کر اپنا وہاں موقف پیش کیا ہے، لیکن بہرحال اس دیانتداری کا جو ہے انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کھل کر کہا کہ ہاں ہم غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، پھر اس پر فیصلہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو لاہوری ان کے ہاں شاخ ہے ان کو بھی پورا موقع دیا گیا، اس کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ جو ہے کسی مذہبی جماعت کا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ باقی تو جو لوگ ہیں ٹھیک ہے، وہ عیسائی بھی یہاں رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، وہ اقلیتیں ہیں مذہبی، لیکن ظاہر بات ہے ان میں سے کسی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ قادیانیوں کا دعویٰ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں۔ تو اس پہلو سے ان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ بن جاتا ہے کہ وہ مدعی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اسلامی شعائر کی پابندی کرتے ہیں۔ اب مسجد بناتے ہیں تو اسی شکل کی جو ہماری مسجدیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ جمعہ ان کا ہو رہا ہے اگر وہ جمعہ تو وہ ہے کہ جو ہمارا شعار ہے، شاعر اسلامی میں داخل ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ایک قانون یہ بنایا گیا کہ وہ شاعر اسلامی کی جو ہے وہ اس کو اتباع جو ہے اظہار کے ساتھ نمایاں طور پر نہیں کر سکتے کہ تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہو۔ تو اس قانون کے ہوتے ہوئے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر یہ کہ کچھ تشویش ہوئی، اور اس ماڈل ٹاؤن کے جتنے بلاک ہیں ان میں جو جامع مساجد ہیں ان کے ائمہ جمع ہوئے کچھ عرصے پہلے، انہوں نے کہا کہ یہ اس کا کچھ ادانہ ہونا چاہیے، تو ان کی طرف سے ایک طے ہوا معاملہ کہ ایک یادداشت جو ہے یہاں پر بھیجی جائے ایس ایچ او صاحب کو، جس میں ان تمام چیزوں کا حوالہ دے کر اور ان سے پھر کہا جائے کہ اس معاملے کے اندر اپنا فرض منصبی ادا کریں، جو قانون ہے ملکی اس کو نافذ کروائیں، تاکہ اس سے جو ہے بات آگے بڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی امن و امان کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے طے کیا گیا کہ چند جمعوں میں اس موضوع پر تمام لوگ تقاریر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے، اس لیے کہ بعض ہمارے خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اب وہ اس مغالطے میں ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے تو یہ تو فرقے واریت ہو گئی، حالانکہ وہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، ان کے غیر مسلم ہونے پر آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے اور پوری دنیا میں مسلمان اس پر متفق ہیں، وہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، تمام علماء اور تمام فرقے متحد ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی۔